السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 886واں سبق ہے۔ ابھی سحر کا وقت ہے، تو میں سحر کرتے کرتے موبائل کے اپڈیٹس دیکھ رہا تھا۔ ایک اردو اخبار کی کٹنگ، ایک اردو نیوز پڑھنے کے لیے ملی۔ ایک بستی ہے، چھوٹا سا گاؤں۔ ایک مسلمان عورت نے فاقہ کشی، شوہر کو مزدوری نہیں مل رہی تھی، 4 بچے بھوک سے بل بلا رہے تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، کئی مسلمان تو ایسے ہوں گے جن کے افطاری کے دسترخوان ہزاروں روپیوں کے ہوں گے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ محترم دوستوں، وہ خبر میں نے پڑھا، وہ بیچاری عورت اپنے گھر کی تنگ دستی، فاقہ کشی، بچوں کی ذبح حالی سے پریشان ہو کر، شوہر کو مزدوری نہیں مل رہی تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اس بیچاری کے حال پہ رحم فرمائیں، اس کی اولاد کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ لیکن یہ کتنی بڑی میرے محترم دوستو دل کو دہلا دینے والی بات ہے، غم کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے رمضان کیسے گزر رہے ہیں، ہمارے سحر، ہماری افطاریاں۔ ویسی حالت کے اندر اگر کوئی مسلمان عورت، وہ صرف اس لیے کہ اس کے شوہر کو مزدوری نہیں مل رہی تھی، اس کے گھر میں فاقہ کشی تھی، خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ یہ سب ہماری جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ ہمدردی کی اور یہ جتنی امت کے فکر کی، یہ سب خالی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ پریکٹیکل میں میرے محترم دوستو ہمارے دل پتھروں کی طرح سے ہو چکے ہیں۔ ہم کو پڑوس والے کا احساس نہیں ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا احساس نہیں۔ جو مسلمان پیسے والے ہیں، نشے میں چور ہے، وہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے اس میں ان کو رتی برابر نہیں۔ اور میں ہمیشہ اس بات پہ فوکس کرتا ہوں، ارے بھائی کم سے کم رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ یہ رشتہ داروں کا کام ہے، رشتہ داروں کو اطلاع ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم بس اپنے زندگی میں ایسے مگن ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے یہ ساری چیزوں سے کہ پڑوس والوں کو یہ احساس نہیں ہے ہمارے پڑوس میں چولہا جل رہا ہے، نہیں جل رہا ہے۔ کیا میرے محترم دوستو، کتے اور سوروں سے بدتر ہو چکا ہے آج کا انسان۔ یہ میں نہیں بولنا چاہتا تھا، رمضان کے مہینے میں میرے کو رہ نہیں جا رہا، میری زبان سے نکل ہی گئے وہ جملے جو قرآن میں اللہ نے آخر میں فرما ہی دیا، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ صرف جانور نہیں ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ گت ہماری ہو چکی ہے، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ میں اتنا ہی کہوں گا، یہ رشتہ داروں کا کام ہے کہ پہلے تو وہ اپنے رشتہ داروں کی خبر رکھے، معلوم کرے اپنے جو رشتہ دار ہے، غریب رہتے بہت سارے، کیسے حالات کا شکار رہتے، سسرال والوں کا، ابھی مان لو وہ جو عورت ہے اس کے بھی گھر والوں کا کام ہے، وہ اپنے بیٹی کے حال احوال، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی اپنی اگر 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، معلوم کرے۔ آج کا زمانہ موبائل کا ہے، فون لگا کے پوچھے بیٹی کے گھر میں جو ہے کیا حالات چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بھائی کا کام ہے، وہ اپنی بہن کے بارے میں یا پھر اپنے بھائی کے بارے میں، بھائی مزدور ہے تو بھائی کے گھر کا کیا حال چال ہے، یہ ذمہ داری ہے میرے محترم دوستو۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اور یہ سب چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے نا، یہ نوبت آئیں گی۔ اور ماشاءاللہ جو کرنے والے ہیں، میں نے خود اپنی بہن سے یہ سیکھا ہوں، میری اپنی بہن سے۔ ابھی وہ رمضان سے پہلے یہاں پر تھے تو ان لوگوں کو گڑبڑ کے ساتھ میں بولے ہم لوگوں کو جانا ہے جانا ہے۔ میں بولا بھائی کیوں جانا ہے، رمضان شروع ہونے کے بعد جانا؟ بولے نہیں، رمضان میں ہمارے یہاں پہ ایسی ترتیب ہوتی ہے، جتنے بھی قریب کے رشتہ دار ہیں، جن میں جو غریب ہے، جو محتاج ہے، جو محلے والے ہیں، ہمارے پورے محلے کا ہم سروے کرتے ہیں اور الحمدللہ ہر ایک کے گھر پر 25-25 کلو اناج وہ پہنچا دیتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے، تاکہ کسی کے گھر پہ فاقہ کشی نہ رہے۔ تو وہ میری ذمہ داری ہے، ابھی جا کے وہ کام کرنے کا ہے۔
میرے محترم بزرگوں، اتنی میری طبیعت خوش ہوئی، میں بولا بہت اچھی ترتیب ہے، تو مجھے لگا شاید یہ زکوٰۃ کے مدمے سے دیتے ہوں گے، عشر نہیں، بولے وہ حساب الگ ہے، عشر کا حساب الگ، زکوٰۃ الگ۔ اس کے علاوہ یہ ہے صلہ رحمی کہ ہمارے محلے میں جتنے بھی مکانات ہیں، وہ مکانوں میں جو بیچارے غریب ہے، جن کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے، اسی طریقے سے جو رشتہ دار غریب ہے، جو جان پہچان، ان کی ترتیب ہے، یہ مجھے بہت اچھی ترتیب لگی ہے۔ تو میں نے خود ان کے یہاں سے جانے کے بعد ان کو ریکمینڈ کیا کچھ لوگوں کے بارے میں نے کہا دیکھو بھائی، وہ فلانے ایسے جو ہے کچھ ہماری جان پہچان میں، اگر ہو سکے تو تم لوگ وہاں پہ بھی اناج پہنچانے کی فکر کرو۔ میرے محترم دوستو، مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے، جان چلی گئی ایک کی، جان جانا بولے تو چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ افسوس کی تو کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں کی پہلے ذمہ داری بنتی ہے، اپنے رشتہ داروں کا ہم تھوڑا سا حال احوال معلوم کرے، خبر گیری رکھے، اور پھر پڑوسیوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، پڑوسیوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی کا کیا حال ہے، کیا نہیں ہے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم سب اپنی زندگی میں اگر مگن ہوں گے، اپنی زندگی میں اس طریقے سے بے ہوش ہوں گے، کیا لینے دینے کا اپنے کو دوسروں سے؟ تو دیکھو نا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، 4 بچوں کی والدہ بیچاری وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحومہ کی بال مغفرت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولادوں کو، اس کے شوہر کو اور اس کے اہل و عیال کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام جو بے ہوش ہے اپنی سحر میں، اپنی افطار میں، اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی شاپنگ میں، اللہ ہم کو ہوش عطا فرمائیں۔ ہمارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے، ہمارے پڑوسیوں کا کیا حال ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اس کے آگے ابھی جمعہ کے مبارک دن اور کیا بول سکتا ہوں میں، بول کے آدمی بولیں گا بھی کتنا۔ روزانہ افطار کے اپنے تفسیر میں بول رہے ہیں، تراویح کے بعد میں اصلاح معاشرہ کے سبق میں بول رہے ہیں، اور کتنا بولیں گے، اور بولنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اتنے بیچارے اللہ کے بندے ہیں جو تفسیر وغیرہ روزانہ واٹس ایپ پہ بھیجنے والے، یوٹیوب پہ ڈالنے والے، امت کو جگانے کے لیے ہمارے علماء، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ان کی جو قربانیاں، وہ رات دن لگے ہوئے ہیں۔ پھر بھی یہ قوم جو بے ہوش بنی ہوئی ہے، یا پتہ نہیں بے ہوشی کا ڈھونگ کر کے پڑی ہوئی ہے۔ محترم دوستو، یہ لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے، لمحے فکریہ۔ دوسرا کوئی ٹاپک رہتا نا تو میں میرا کام دھندا چھوڑ کے ابھی یہ ٹاپک پہ بات نہیں کرتا تھا، مگر مجھے وہ خبر پڑھ کے جو ہے ایک دم سے دھکا لگا۔ ہماری سحر، ہماری افطار، ہماری عید کی خریداری، ہمارا دھنگانا، اور ہمارا بس ہم مگن ہیں اپنے آپ میں ہی، اور یہ ایسے امت کی ماں بہنیں خودکشی کر رہی ہے، انتہائی خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔